اللہ تجھے کیا دے گا؟ اب میں یوں کہوں گا اللہ تو کیا دے گا، تو پھر اس کا جواب بھی قرآن سے ملتا ہے۔ آپ کو بھی قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند کو پڑھانے کے لیے جو پہلا استاذ آیا ہے اسے بھی محمود کہتے ہیں، جو پہلا شاگرد آیا ہے اسے بھی محمود کہتے ہیں۔ ارے محمود بھی حمد والے کو کہتے ہیں تو شاگرد بھی حمد والا ہے، استاد بھی حمد والا ہے۔ میرا نبی قیامت کے دن آئے گا، خدا کے عرش کے نیچے نبی کھڑے ہوں گے، میرے پیغمبر کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اس پرچم کو بھی لواء الحمد کہتے ہیں، یا پہلے استاذ کو محمود کہتے ہیں، پہلے شاگرد کو محمود کہتے ہیں، آخری پیغمبر کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اس پرچم کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ میں تفاعل کے طور پہ کہتا ہوں جو ان کے ساتھ ملتا ہے اس کی نسبت محمود سے لگ جاتی ہے، اور جو ان کے ساتھ ملتا ہے محمود سے نسبت بن جاتی ہے۔ ایک محمود وہ ہے جسے دیوبند کا شاگرد کہتے ہیں، ایک محمود وہ ہے جسے دیوبند کا استاد کہتے ہیں، اور ایک محمود وہ جسے خالق کہتے ہیں۔ خالق کا نام بھی تو محمود ہے، لیکن جب خالق کو محمود کہیں گے تو معنی اور ہوگا، جب ہم مخلوق کو محمود کہیں گے تو معنی اور ہوگا۔ کہ تیرے ذہن میں شبہ نہ ہے کہ دیوبند والے وہاں تک پہنچے ہیں، میں نے کہا وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں والے کے قریب پہنچے ہیں۔ میں دلیل کے طور پہ بات کہنے لگا، حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں باب ما جاء فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد لکھا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فشق له من اسم ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، اللہ نے پیغمبر کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، عرش والے کو محمود کہتے ہیں، اور جس پیغمبر کا نام رکھا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے بتایا عرش والا محمود ہے، میری بات ذرا توجہ رکھنا، عرش والے کا نام محمود ہے، ادھر پڑھانے والے کا نام بھی محمود ہے، ادھر پڑھنے والے کا نام بھی محمود ہے، تجھے کوئی گمراہ نہ کرے۔ اور جب وہ بھی محمود ہے، جب یہ بھی محمود ہے، تو دیوبند والے شاید محمود دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نہ، جب خالق کو محمود کہیں گے تو معنی اور ہوگا، جب ہم امتی کو محمود کہیں گے تو معنی اور ہوگا۔ خالق محمود کا معنی اور ہوتا ہے اور مخلوق محمود کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر تجھے بات یوں سمجھنا ہے تو میں عقیدے کے طور پہ جملہ کہوں گا، دیوبند والوں کا نظریہ ہے اللہ بھی پاک ہے، دیوبند والوں کا نظریہ ہے اللہ کا پیغمبر بھی پاک ہے، دیوبند والوں کا نظریہ ہے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہے۔ جب ہم نے اللہ کو پاک کہا تو معنی اور ہے، جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو معنی اور ہے، جب ہم نے صحابی کو پاک کہا تو معنی اور ہے۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے اللہ میں مخلوق کی صفت آ نہیں سکتی، نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے نبی مخلوق ہے، اس میں صفت مخلوق تو آتی ہے لیکن جو صفت مخلوق میں عیب بنے وہ نبی میں آ نہیں سکتی، اور صحابی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے اس میں صفت عیب آ تو جاتی ہے مگر صفت عیب باقی رہ نہیں سکتی۔ اللہ کے پاک ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، اور صحابی کے پاک ہونے کا معنی بولیے صحابی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے۔ میں بڑے اجمال سے بات کہہ رہا ہوں، اس کے عقیدہ کھلا ہے۔ جب دیوبند والوں نے کہا اللہ بھی زندہ ہے، نبی بھی قبر میں زندہ ہے، اور جو دیوبند کے نام پہ دیوبندی بن کے جھوٹ بول رہا تھا وہ فوراً بول کر کہنے لگا اور یہ تم نے کہا اللہ زندہ ہے، زندہ عربی میں حیون کہتے ہیں، تم نے کہا نبی زندہ ہے، زندہ عربی میں حیون کہتے ہیں، تم نے خدا کو بھی حیون مانا ہے، نبی کو بھی حیون مانا ہے، یہ تو شرک ہو گیا، نبی کو زندہ مانو گے تو شرک ہوگا۔ اور میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شرک کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے ایک سوال میں بھی کر لوں گا، مجھے تو یہ بتا اللہ بھی دیکھنے والا ہے اور تو بھی دیکھنے والا ہے، عربی زبان میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، تو پھر تو بھی بصیر ہوا، اللہ بھی بصیر ہوا، تیری آنکھوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ اللہ بصیر بنے تو اندھا بنے، ورنہ تو شرک ہوگا۔ کہتے کہ میری آنکھیں نہ نکالو، میں نے کہا ظالم پہ شرک بن جائے گا، تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے۔ کہتے ہیں نہ جب اللہ بصیر ہے تو معنی اور ہے، اور جب میں بصیر ہوں تو معنی اور ہے۔ میں نے کہا خدا سنتا ہے، سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، ارے تو بھی سنتا ہے، سننے والے کو سمیع کہتے ہیں، تیرے کانوں میں پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ تجھے نہ سنا جائے۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا وگرنہ شرک ہوگا۔ کہتے جی میرے کان کو نہ پھاڑنا۔ میں نے کہا ظالم تجھے شرک سے بچانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں خدا زندہ ہے معنی اور ہے، نبی زندہ ہے معنی اور ہے۔ خدا زندہ
توجہ نعرے چھوڑے خدا زندہ ہے مانا اور ہے نبی زندہ ہے مانا بول بول خدا زندہ ہے مانا نبی زندہ ہے مانا اور لگے تو جو نبی کو قبر میں زندہ مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کو زندہ نہیں مانتا اہل سنت کے سٹیج پر آ جائے وہ تب بھی اہل بدعت ہے پیغمبر کو زندہ مانے گا اہل سنت کہلائے گا نبی کو زندہ نہیں مانے گا اہل بدعت کہلائے گا پھر پشاور کے تو جس کا عقیدہ ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے میں اسے مجبور نہیں کرتا منافقت سے کام نہ لے وہ نہ بولے جس کا عقیدہ ہے وہ بولے نبی قبر میں زندہ ہے اور نبی قبر میں زندہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے نبی کو قبر میں زندہ مانے تو اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے وہ اہل بدعت ہے ہم تو بڑے کھل کے کہہ رہے ہیں میں نے کہا اللہ زندہ ہے مانا اور ہے نبی زندہ ہے مانا اور ہے جو شرک کو جانتا بھی نہیں ہے اور مومن دنیا کو مشرک بنا رہا ہے مگر تو پنج پیر والا ہو میں تب بھی اہل بدعت کہوں گا ایک اشاعت والا ہو میں تب بھی اہل بدعت کہوں گا انیت اللہ کا بیٹا ہو میں تب بھی اہل بدعت کہوں گا اہل سنت کا اہل بدعت نہیں مان سکتا اہل بدعت کا اہل سنت نہیں کہہ سکتا جو نبی کو قبر میں زندہ مانے وہ اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل بدعت وہ جی ایک ساتھی نے کہا وہ جی پنجپیر میں اجتماع ہوا مولوی طیب طاہری نے کہا میں پنجاب کے فلاں مولوی کو اپنا نمائندہ کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا کہنا چھوڑ دے غیرت کی گولی کھا ایک مرتبہ لکھ بھی دینا کہنا اور ہوتا ہے لکھنا اور ہوتا ہے کہنا اور ہوتا ہے لکھنا اور ہوتا ہے مجھے یا پشاور کے نوجوانوں نے کہا وہ جی فلاں مولوی کہتا ہے میں نے مولانا گھومن سے مناظرہ کرنا ہے میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا میں نے اسے کہہ دے پہلے 1 لاکھ روپیہ جمع کرا دے پھر مناظرے کی تاریخ طے کر لے اور طیب طاہری سے کہہ دے تجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دے دے تجھے مناظر طے بھی کر دے زبان سے کہنا اور ہے لیکن لکھ کے دینا اور ہے میں آج بھی کہتا ہوں نمازیوں میرے چینل کو سنو پر پیر والا بھی سنے دنیا میں چینل کو پھیلا دو میں کہتا ہوں غیرت کی گولی تم نے کھائی ہے اپنی جماعت کے لیٹر پیڈ میں عقیدہ بھی لکھ دو عقیدے کے منکر کا حکم بھی لکھ دو پھر اپنا مناظر تم طے کر دو جس کی فتح شکست تمہاری فتح شکست ہو تم مناظرہ پنجپیر میں طے کرو طے کرنا تیرا کام ہے آنا دیوبند کے نوکر کا کام ہے طے تو کرنا بولنا کتنا آسان ہے آج تک تم نے عقیدہ لکھ کر نہیں دیا اپنی جماعت کے پیر کے عقیدہ لکھ کے دو منکر کا حکم بھی لکھ دو میں کہتا ہوں ضیاء اللہ شاہ بخاری کو چاہیے خود آ جائے طیب طاہری کو چاہیے خود آ جائے کہتا ہے یہ مناظر نہیں ہے تو میں نے کہا تم گمراہ کرنے کے لیے جماعت کے امیر بنے بیٹھے ہو عقیدہ سمجھا سکتے ہو مناظرہ نہیں کر سکتے کسی اور کو امیر بنا دو نا مجھے پتا چلے کہ تم آج نہیں تھے یا جھوٹ بولنا چھوڑ دو میں نے کہا ہاں پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ عقیدہ پنجاب کا تھا میں نے کہا پنجاب کا تھا تو پنجپیر میں تیرے باپ نے چیلنج کیوں دیا ہے اگر عقیدہ پنجاب کا تھا تم پنجپیر میں چیلنج نہ دیتے نا اگر جواب تم خیبر پختونخوا میں چیلنج دو گے تو تمہارے جواب بھی خیبر پختونخوا میں ہوگا اگر پنجاب والا چیلنج دے گا تو جواب پنجاب میں ہوگا چیلنج تم دو گے جواب پنجاب میں ہوگا میں کہتا ہوں عقیدہ بھی لکھ دو منکر کا حکم بھی لکھ دو اپنا نمائندہ بھی طے کرو میں دیکھتا ہوں کہ کس نے ماں کا دودھ پیا ہے کس نے آنے کے لیے کون تیار ہے میں کہتا ہوں جو نبی کو قبر میں زندہ مانتا ہے اہل سنت والجماعت ہے نبی کو زندہ نہیں مانتا وہ اہل بدعت ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا اللہ زندہ ہے مانا اور ہے نبی زندہ ہے مانا اللہ زندہ ہے مانا اور ہے نبی زندہ ہے مانا اللہ محمود ہے تو مانا اور ہے ادھر محمود ہے تو مانا اور ہے کبھی غلط فہمی مبتلا نہ ہونا کل کو تجھے کو غیر مقلد کہہ دے اور یہ تمہارے وکیل نے تمہارے شیخ الہند کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے میں نے کہا جھوٹ نہ بولنا کہ تیرا نام بھی تو امین ہے میرے پیغمبر کا نام بھی تو امین ہے وہ امانت والا امین تھا تو امانت کے نام پہ بددیانتیاں کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے یہ میرے کارکن تیرے مدرسے میں گئے ہیں تجھے مناظرے کی ہمت نہیں ہوئی اور میں آج بھی کہتا ہوں تو زہر کا پیالہ پی کے مر سکتا ہے اس میرے نوجوان سے مناظرے کی حماقت نہیں کر سکتا ہاں تم نہیں کر سکتے اگر جرت ہے امین اللہ پشاوری کو لو اگر جرت ہے کسی نورستانی کو لو اگر جرت ہے عبدالسلام شکستی کو لو جس کو تم نہیں کہتے ہو شکستی کہتے ہو ہاں میں غلط بات نہیں کہتا میری بات